وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. یہ ہے پروگرام ویو 360. میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان. شروع کریں گے ہم پاک امریکہ تعلقات سے. پاکستان اگر IMF سے قرض حاصل کرتا ہے تو کیا یہ رقم چینی قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوگی؟ یہ سوال واشنگٹن میں کئی ماہ سے موضوع بحث ہے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی اس بارے میں خبردار کر چکے ہیں، لیکن اب ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے سینٹ میں واضح کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایسے اقدام کا امکان نہیں ہے. اس کی تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے کیپٹل ہل، جہاں سے وردہ خلیل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. وردہ، کیا تفصیلات ہیں؟ جی سارا، امریکی محکمہ خزانہ میں بین الاقوامی امور کے انڈر سیکرٹری ڈیوڈ ملپاس نے کل سینٹ کی خارجی امور کی سب کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ IMF کی جانب سے پاکستان کو دیے گئے مجوزہ قرضے کی چین سے لیے گئے قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے کہ وہ استعمال کیے جائیں گے کوئی امکان نظر نہیں آتا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیوڈ کیونکہ قرضے جو ہیں وہ IMF سے ملنے والے قرض کی ادائیگی کے بعد ہی واجب الادا ہوں گے. ڈیوڈ ملپاس کے مطابق دنیا میں چین کے دوسرے منصوبوں کی طرح پاکستان کو دیے جانے والے قرضوں کی تفصیلات بھی واضح نہیں ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ پاکستان سمیت کئی ممالک کو جو چینی قرضوں کی شفافیت کے حوالے سے زور دیتی آئی ہے. اس وقت پاکستان IMF کے ساتھ کئی اربوں ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کے حوالے سے مذاکرات کر رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ وہ بھی اس سال کے آغاز سے ہی IMF کی جانب سے پاکستان کو دیے جانے والے کسی قرض کے چینی قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کے حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کر چکی ہے. چین جو پاکستان میں اس وقت کئی بلین ڈالر کے جو ہے راہداری کا جو پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے پر کئی اربوں ڈالر کی لاگت سے سڑکوں اور بندرگاہوں اور صنعتی مراکز کے قیام اور ترقی کے ایک بڑے منصوبے پر کام کر رہی ہے. جی سارا. رائٹ. جہاں تک حکومت پاکستان کی بات ہے تو جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس نے بھی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس بیان کو رد کر دیا تھا کہ پاکستان چینی قرضے اتارنے کے لیے IMF کے قرضوں کا استعمال کرے گا. اور جہاں تک چین کی ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختلف ملکوں کو قرضہ دینے کی جو پالیسی ہے اس پر امریکہ میں جو حکومت ہے اور اس کے علاوہ جو پالیسی ساز ادارے ہیں وہ سخت تنقید کرتے آ رہے ہیں. اب حکومت کا یہی کہنا ہے امریکہ میں کہ چین کمزور معیشتوں کو قرض کے جال میں پھنسا کر ان کے اہم وسائل کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور چین بہرحال اس الزام کو رد کرتا ہے. ٹرمپ انتظامیہ یہ بھی کہہ چکی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ امریکی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ چینی حکومت اور کمپنیوں کے پاس جائے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے آج پاکستان اور بھارت کے درمیان سکھ یاتریوں کی آمد و رفت کے لیے کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھا. اس تقریب میں جو ضلع نارووال کے سرحدی علاقے کرتارپور میں ہوئی، سکھوں کا مقدس مذہبی گردوارہ دربار صاحب وہاں واقع ہے اور تقریب میں پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ، اعلیٰ وفاقی اور صوبائی حکام اور پاکستان میں موجود سکھ یاتریوں کے علاوہ بھارت سے آنے والے کئی مہمان بھی شریک ہوئے جنہیں حکومت پاکستان نے خاص طور پہ دعوت دی تھی. ان میں بھارتی ریاست پنجاب کے وزیر بلدیات اور سابق بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو اور بھارتی پنجاب کی ریاستی اسمبلی کے رکن گرجیت سنگھ اوجلا اور کئی سینئر بھارتی صحافی شامل تھے. بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج اور ریاست پنجاب کے وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ کو بھی دعوت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے شرکت سے معذرت کر لی تھی. بھارت نے اپنی جانب سے اس راہداری کی بنیاد پیر کے روز رکھی. کرتارپور راہداری کے بارے میں پچھلے تقریباً 20 سال سے ہی بات چیت جاری تھی، لیکن اہم پیش رفت وزیر اعظم عمران خان کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ہوئی جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان آرمی کے چیف جنرل قمر باجوہ نے نوجوت سدھو سے ملاقات کے دوران اگلے سال جب بابا گرو نانک کا 550واں یوم پیدائش ہوگا تو اس موقع تک یہ راہداری کھول دینے کا ذکر کیا. لیکن پھر جب ستمبر میں اقوام متحدہ کی سائیڈ لائنز پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی ملاقات منسوخ ہوئی تو یہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑتا دکھائی دیا. آج کی اس پیش رفت پر ہم نے پاکستان آئے کچھ بھارتی سیاستدانوں اور صحافیوں سے بات کی. آئیے وہ دیکھتے ہیں. پچھلے سمے لنگ گئے نے، جو وقت گزر گیا، جب یہ مشترکہ راستہ کھلے گا تو اس پر مرہم لگے گا اور جو وقت آئے گا اور جو ہماری اگلی نسلیں ہیں وہ خوشحال ہوں گی. میں 20 سال سے انڈیا پاکستان کے رشتے کو دیکھ رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے ہمیں ریئلسٹک رہنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کرتارپور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو چیزیں ممکن ہیں ان کو پہلے حل کیا جائے. جو چیزیں ہو سکتا ہے بہت ڈیپ ڈس ایگریمنٹس ہوں ان کو سمے لگے گا. دوسری جانب بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کرتارپور راہداری کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کسی فوری بہتری کا امکان رد کر دیا ہے. وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جب تک پاکستان بھارت میں دہشت گرد کارروائیاں نہیں روکے گا اس کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے اور نہ ہی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سارک کے سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے.
تو اس وقت ہم چلیں گے ہماری نمائندہ عائشہ تنظیم کے پاس جو کہ کرتارپور میں جو گردوارہ دربار صاحب ہے اس کے اندر موجود ہیں. عائشہ پہلے تو یہی بتائیے کہ اس وقت وہاں پہ کیسا ماحول ہے اور آج جو تقریب ہوئی اس میں اوور آل وزیر اعظم پاکستان نے کیا پیغام دیا؟ بھارت کا تو ہم نے جواب بتا دیا. جی سارا، یہاں پہ اس وقت ماحول یہ ہے کہ بہت سارے سکھ یاتری جو انڈیا سے آئے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ بابا گرو نانک کی برسی تھی پچھلے ہفتے، تو بہت سارے جو لوگ آئے ہوئے اب آج یہاں گردوارے کے اندر موجود تھے. وہ اندر جا کے ان کی جو قبر اور ان کی جو ہندو سمادھی ہے دونوں کی زیارت کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی یہ گردوارہ تقریباً بھرا ہوا ہے. اندر ان کی مذہبی رسومات جاری ہیں جس کی آواز آپ کو فون پہ بھی سنائی دے رہی ہوگی. اور جہاں تک وزیر اعظم عمران خان کی بات ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے دونوں سائڈ پہ، ان کا کہنا تھا انڈیا اور پاکستان میں ایسے سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو کہ بڑے قدم اٹھا سکیں، رسک لے سکیں، چانس لے سکیں. اور جب رسک لیں گے اور چانس لیں گے تو تبھی دونوں ملکوں میں امن کی کوئی امید پیدا ہو سکتی ہے. کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جب دونوں ملک نیوکلیئر آرمڈ ہے اور ایٹمی جنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر اور کیا راستہ ہے سوائے اس کے کہ دونوں ممالک کے درمیان امن کی کوششیں کی جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جو اہم تنازع ہے وہ کشمیر ہے جس کا ریزالو کرنا ضروری ہے. اچھا عائشہ یہ بتائیے، ہم نے دیکھا کہ سشما سوراج نے آج کہہ دیا کہ اس سے کوئی فوری طور پہ بہتری پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں نہ ایکسپیکٹ کی جائے. اس سے پہلے جب انڈیا نے انوگریٹ کیا اس راہداری کو تو وہاں پہ جو بھارتی ریاست پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی بہت سخت ٹون اپنائی اور پاکستان کو یہی کہا کہ جب تک بارڈر پار سے سرگرمیاں ختم نہیں ہوتی کسی قسم کا جو ہے ماحول وہ خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے. تو بھارت کی طرف سے تو سخت ٹون سامنے آ رہی ہے، پاکستان کی جانب سے جو گرم جوشی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں پاکستانی عہدیدار؟ دیکھیے ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے، بھارت میں 2019 میں الیکشن ہونے ہیں، یہ الیکشن ایئر ہے. وہاں کا کوئی بھی پولیٹیشین یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس وقت وہ کوئی ایسی ٹون لے جس سے الیکشن میں اسے نقصان ہو. یہ جو کھولا ہے یہ بھی شاید ایک طرح سے یہ تھا کہ 550 جو برسی تھی اس میں دونوں سائڈ کو خیال آیا کہ یہ اچھا موقع ہوگا اسے کھول دے. لیکن میری جتنے بھی اینالسٹ سے بات ہوئی ہے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی جی ان کی ان کی برتھ ڈے کی سیلیبریشن ہوں گی، ان کے جس کو کہتے ہیں کہ جنم دن کی تقریبات، اور 585 ہوگی. تو دونوں سائڈ سے اینالسٹ نے کہنا ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ قدم دوسری جگہوں پہ بھی، مطلب یہ اسٹینڈ الون قدم بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی دوسری ڈیولپمنٹ بھی ہو، اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوگی دونوں سائڈ سے. آلرائٹ، عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ تھی اس وقت کرتارپور سے جہاں پہ وہ گردوارے کے اندر موجود تھیں. عائشہ تھینک یو فار دی اپڈیٹس. اب پاکستان میں جو مقیم سکھ برادری ہے وہ کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھے جانے کے بارے میں کیسا محسوس کریں، اس بارے میں انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا. آئیے ان کی رائے جانتے ہیں. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਲ ਵਾਏ ਆ, ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਲਹਿੰਗਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖ ਸਕੀਏ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ. ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇ, ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧੇ. آج جو تقریب ہوئی اس کے کچھ یادگار مناظر اور اس کے علاوہ اس کے جو پاک بھارت تعلقات پہ اثرات ہیں اس کے بارے میں دیگر ماہرین کی رائے اور تجزیے آپ پڑھ سکیں گے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کے خلیجی ملکوں کے ساتھ تعلقات کی. یہ تعلقات ہمیشہ سے ہی بہت گہرے رہے ہیں لیکن آج کل پاکستان کا اپنی معاشی مشکلات کے باعث جس طرح ان خلیجی ملکوں پر انحصار بڑھ رہا ہے اس سے ان ملکوں کا پاکستان پر اثر و رسوخ بڑھنے کے بارے میں بہت سے سوالات بھی جنم لے رہے ہیں. اسد اللہ خالد نے اسی بارے میں بات کی واشنگٹن کے کچھ تجزیہ کاروں سے. آئیے جانتے ہیں ان کی رائے.
کئی اشروں سے پاکستان اور خلیجی ممالک کے قریبی تعلقات باہمی نظریہ ضرورت پر عمل درآمد کی ایک عمدہ مثال رہے ہیں۔ پاکستان ان ممالک کو بڑی تعداد میں افرادی قوت مہیا کرتا ہے جو کہ ملک میں ایک بڑے زر مبادلہ کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ عسکری تعلقات ہیں جو اس تعلق کو مستحکم بناتے ہیں۔ پاکستان اور عرب ممالک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، پاکستان کو معاشی طور پر اور عرب ممالک کو سیاسی اور عسکری طور پر۔ Pakistan's engagement very important for Gulf stability. The Gulf countries have been عرب ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کا بہترین ذریعہ رہے ہیں اور وہ فوجی اور عسکری تعاون کے لیے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے حالیہ مالی بحران میں سعودی عرب کی جانب سے ملنے والی اربوں ڈالرز کی امداد کے صلے میں پاکستان سے کیا توقعات وابستہ کی گئی ہیں، خاص طور سے ایران سعودی کشمکش کے بیچ؟ یہ سوال بھی واشنگٹن ڈی سی کے تجزیہ کاروں کی توجہ سے محروم نہیں۔ Iran is the one neighbor of Pakistan with which it does not have a contentious relationship. ایران چین کے بعد پاکستان کا واحد ہمسایہ ہے جس سے اس کے تعلقات کشیدہ نہیں ہیں، اور پاکستان نہیں چاہے گا کہ ایران سے تعلقات میں کشیدگی آئے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت محتاط انداز سے اپنے خارجہ تعلقات کو چلائے گا اور کوشش کرے گا کہ ایسی صورتحال میں مت پڑے جہاں اس کو ایران یا سعودی عرب اور قطر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے۔ پاکستان کے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کو ماہرین مستقبل کی پیشبندی کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ مستقبل جس میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا ہو چکا ہوگا۔ پاکستان، ایران، ترکی اور سعودی عربیہ جو ہیں ان کے رول بڑے کانسیکوینشل ہوں گے مستقبل میں۔ میرا خیال ہے سعودی عرب کا امپورٹنٹ رول ہے جو کہ خشوگی افیئر کی وجہ سے ایک سیٹ بیک ہوا ہے، لیکن نان دا لیس اس میں سعودی کا لیڈنگ رول ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی، ایران اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات زیادہ اچھے نہیں چل رہے۔ کہتے ہیں ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ حالات میں جب خطے کو شدت پسندی کا سامنا ہے تو پاکستان کو خلیجی ممالک اور چین کے ساتھ ساتھ بھارت، ایران اور افغانستان سے تعلقات میں بھی توازن ہوگا۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ افغانستان میں استحکام کی کوششوں کو فروغ دینے کے لیے جنیوا کانفرنس کے دوران یورپی یونین نے افغانستان کے لیے $53 کروڑ کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ اور افغان حکومت کی مشترکہ سربراہی میں ہونے والی اس 2 روزہ کانفرنس میں افغانستان کی جانب سے افغانستان کو مختلف ڈونرز کی جانب سے ماضی میں ملنے والی امداد کے استعمال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ یورپی کمیشن کے مطابق افغانستان کے لیے نئے اعلان کردہ فنڈز کے مقاصد میں اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھانا، لڑائی کے باعث علاقہ یا وطن چھوڑنے کے مسئلے پر قابو پانا اور صدارتی الیکشن کے انعقاد میں مدد کرنا شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپی یونین افغانستان سے غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ روکنے کے لیے افغانستان کے اندر مواقع پیدا کرنے میں خاص دلچسپی رکھتی ہے۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ آن کر سکتے ہیں۔ آج کے دن چونکہ پاکستان میں کرتارپور راہداری کی تقریب ایک بڑی خبر ہے تو اس کے بہت سے مختلف پہلو آپ کو پڑھنے اور دیکھنے کا موقع ہماری ویب سائٹ پہ ملے گا، جہاں ماہرین کے تجزیے اور ہمارے ریڈیو پروگرامز میں آج ہی کی خبروں سے متعلق اہم انٹرویوز بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ براہ راست سننے کو ملیں گے۔ پاکستان کے اسکولز اور کالجز میں اسلامیات ایک لازمی مضمون ہے۔ طالب علموں کے لیے اسے پڑھنا بہت معمول کی بات ہے، لیکن اس وقت ہم آپ کو ملوا رہے ہیں کچھ ایسے طلباء سے جو امریکہ کے ایک تعلیمی ادارے میں اسلامی تعلیمات کا مضمون پڑھ رہے ہیں اور ان کی بڑی تعداد غیر مسلم ہے۔ تو ان کی دلچسپی کی وجہ کیا ہے، یہی جاننے کے لیے فاضیہ بخاری۔ یہ واشنگٹن ڈی سی سے کچھ ہی دور واقع ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج کا مین کیمپس ہے۔ اس کیمپس کے اندر ایک کلاس روم میں پروفیسر ڈاکٹر داؤد نسیمی مذہب اسلام کے تعارف پر لیکچر دے رہے ہیں۔ طلباء میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں۔ ڈاکٹر نسیمی کے مطابق ان کی کلاسوں میں داخلہ لینے والے اکثر غیر مسلم میڈیا میں اسلام کے منفی پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر یہاں آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ انہیں اسلام کے بارے میں بہت تجسس ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ مذہب کیوں کر دہشت گردی اور تشدد آمیز رویے کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ غیر مسلم طلباء اسلامی تعلیمات میں بہت دلچسپی لیتے ہیں اور ہر طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ میں نے یہ کلاس اس لیے لی ہے تاکہ اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کر سکوں، میڈیا کو ہی نہ سنوں جو کہ اسلام کی منفی تصویر پیش کرتا ہے۔
میں نے بہت سے مسلمان دوست بنائے. اسلام کے لیے میرے دل میں ہمیشہ سے بہت عزت تھی, اس لیے میں یہاں ہوں, اسلام کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے. ان طلباء کو حقیقی زندگی میں مذہب اسلام کی تعلیمات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے علاقے کی مختلف مساجد میں بھی بھیجا جاتا ہے. مسلم اور غیر مسلم دونوں پر مشتمل طلباء کا یہ گروپ دارالہجرہ مسجد کے دورے پر ہے, جہاں امام نعیم بیگ ان کے سوالات کے جوابات کے ذریعے انہیں اسلام میں مسجد اور عبادات کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں. چرچ کے مقابلے میں مسجد میں غیروں کا بہتر خیر مقدم کیا جاتا ہے. گرجا گھر آپ کے بارے میں پہلے سے رائے قائم کر کے پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. آج مسجد میں آ کر مجھے پتا چلا کہ مسلمان اپنے آپ تک محدود رہنے والے لوگ نہیں, بلکہ غیر مسلم کمیونٹی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. مجھے بھی اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں تھیں, جیسے کہ میں سمجھتی تھی کہ جہاد کے معنی مذہبی جنگ ہے, لیکن دراصل یہ تو خدا کی راہ میں قربانی دینے کا نام ہے. جو پیغام ہوتا ہے ان سب کے لیے کہ یہ مسجد ہے, یہ سب کے لیے, ہماری کمیونٹی میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی ویلکم ہیں. دوسری جانب پروفیسر داؤد نسیمی کہتے ہیں کہ ان کے غیر مسلم طلباء کی اسلامک اسٹڈیز میں دلچسپی اپنی جگہ, لیکن انہیں یہاں اکثر مسلمان نوجوانوں کی اسلام کے بارے میں انتہائی محدود معلومات دیکھ کر خاصی حیرت ہوتی ہے. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ, ایننڈیل, ورجینیا. اور اب چلتے ہیں لاہور. اندرون لاہور کا فن تعمیر دیکھنا ہو یا ثقافت کو سمجھنا ہو, سیاحوں کی رہنمائی کے لیے مرد گائیڈز ہی نہیں بلکہ اب کچھ خواتین گائیڈز بھی موجود ہیں. اندرون شہر کی ان گلیوں میں اجنبی سیاحوں کی رہنمائی کرنا خواتین کے لیے کیسا رہتا ہے, یہی جاننے کے لیے نکلی لاہور میں ہماری ساتھی سمن خان. ہر دن ایک نئی صبح اور ملاقات کچھ نئے مہمانوں سے, کبھی 1-2 تو کبھی 100 لوگوں کی میزبانی بھی کرنا پڑتی ہے. آپ دیکھیں یہ سارا رینوویٹڈ ایریا ہے. مغل ٹائم پہ جب یہاں سے گیسٹ گزرتے تھے. اندرون لاہور کی رہائشی فرزانہ ملک نے لوگوں کی بھیڑ اور طنز بھرے جملوں کو نظر انداز کر کے اپنے لیے ایک ایسے کام کا انتخاب کیا جس میں انہیں ہر روز ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آغاز میں گھبرائی اور شرمائی سی لڑکی اب سیاحوں کی پسندیدہ ٹور گائیڈ ہے. میں یہاں پر بہت سے لوگوں کو دیکھتی تھی کہ ہمارے اندرون شہر کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے ساتھ میل گائیڈ ہوتے ہیں. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر اس فیلڈ میں میل گائیڈ ہے تو اس میں فیمیل گائیڈز بھی ہونی چاہیے. میں نے سٹارٹ کیا تھا نا تو میں بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی. مجھے ایک ٹائم لگا تھا اپنا کانفیڈنس کو برقرار رکھنے کے لیے, لیکن اب یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اب اس چیز میں آسانی ہو گئی. ٹور گائیڈنگ بطور شعبہ ابھی پاکستان میں ترقی کے مراحل سے گزر رہا ہے. لاہور کی خوبصورت ثقافت کا بیشتر حصہ اندرون شہر سے جڑا ہے, اس لیے سیاحوں کو تاریخی مقامات کے بارے میں دلچسپ اور درست معلومات فراہم کرنے کے لیے لاہور کی ورلڈ سٹی اتھارٹی نے 3 ماہ کے ٹورسٹ گائیڈ کورس کا آغاز کیا اور یہیں سے فرزانہ کے خوابوں کو اڑان ملی. بہت اچھا رسپانس ملا, خاص طور پہ اندرون لاہور سے جہاں سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. کئی لڑکیاں آئیں اور ان میں سے ہر لڑکی نے کنٹینیو نہیں کیا. کچھ کو شوق تھا اور کچھ اپنی ڈگری کے پرسپیکٹو سے بھی آئیں, ٹورزم کی ڈگری کے لیے, اور کچھ ایکسپیرینس گین کرنے بھی آئیں. لیکن یس, جو اندرون لاہور کے رہائشی ہیں وہ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں. اس میں ہمارے پاس 4-5 گائیڈز ہیں جو فیمیلز ہیں, جو کہ دن ہو رات ہو ٹورسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں, ٹورز کروا رہی ہیں. میں زیادہ تر فیملیز کو اور اسٹوڈنٹس کو ٹورز کرواتی ہوں. اسٹارٹ میں نے کیا تھا وال سٹی سے, اس کے بعد آہستہ آہستہ لاہور جیسے کہ دوسری سائڈ سے شالامار باغ ہو گیا, جہانگیر اسٹوم ہو گیا, نور جہان کا ہو گیا, اس طرح کی جگہوں پہ ابھی جانا سٹارٹ کیا ہے آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں آنے والے وقت میں ہوپ کہ میں پورے پاکستان کا بھی کر سکوں. فرزانہ کہتی ہیں ہر قدم پر کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے, اس لیے اس کام میں انہیں تھکن کا احساس نہیں ہوتا. اور جہاں وہ لوگوں کو لاہور سے متعارف کراتی ہیں, وہیں اس کام کے ذریعے ملک کی کئی ادبی, سماجی اور سیاسی شخصیات سے ان کا تعارف بھی ہو گیا ہے. سمن خان, اردو VOA, لاہور. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے
तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। आज जाने से पहले हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया फिटनेस ट्रेंड जिसका नाम है प्लॉगिंग। ये इम्तजाज है जॉगिंग और कचरा उठाने का। इसका आगाज तो स्वीडन में हुआ और अब ये ट्रेंड अमेरिका में भी बहुत मकबूल हो रहा है। आइए मिलते हैं वाशिंगटन में एथलीट्स के एक ऐसे ग्रुप से जो प्लॉगिंग के जरिए अपनी सेहत भी अच्छी बना रहा है और अपने शहर को साफ भी रख रहा है। रोशन और खुशगवार आज का दिन प्लॉगिंग के लिए मौजू है और ये तीनों दोस्त आज यही कर रहे हैं, यानी दौड़ना और दौड़ने के साथ कचरा इकट्ठा करना। और जब आप एक ग्रुप में प्लॉगिंग कर रहे हो तो इसके कुछ उसूल हैं। आप अचानक किसी और के सामने रुककर झुक नहीं सकते क्योंकि इससे आप सब एक दूसरे से टकरा कर गिर सकते हैं। आपको एक दूसरे से मुख्तलिफ जगह को चुनना होगा। लोग कुदरती तौर पर इस उसूल पर ही चलते हैं। जेफ होरोविट्ज जिस्मानी वर्जिश के ट्रेनर हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत दिलचस्प है कि तवील अरसे से जो काम वो करते आ रहे हैं अब वो एक फिटनेस ट्रेंड बन चुका है और दुनिया भर में बहुत से लोग अब प्लॉगिंग कर रहे हैं। ये मेरी जाती अखलाकियात का हिस्सा है कि मैं जहाँ दौड़ के लिए जाऊँ वहाँ अगर मैं कहीं कचरा देखूँ और वो मेरी पहुँच में हो तो ये मेरे लिए एक इम्तिहान है कि मैं बगैर रुके उसे उठाऊँ और करीबी कूड़ेदान में डालूँ। लेकिन प्लॉगिंग के लिए कुछ तैयारी की जरूरत होती है। हम आमतौर पर इसका आगाज कुछ मखसूस वर्जिशों से करते हैं, जैसे उठक बैठक करना। दस्ताने बहुत जरूरी हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम कि रास्ते में हमें क्या पड़ा मिल सकता है। हो सकता है कि ये टूटा हुआ ग्लास का टुकड़ा हो या तिब्बी कचरा। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मैं हर वक्त करती हूँ। कभी कभार हम हफ्ते या इतवार के रोज इकट्ठे होते हैं, हम जॉगिंग के लिए जाते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं और फिर कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। ये हमारे लिए एक तफरीह हो जाती है। हुकाम का कहना है कि प्लॉगिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की हौसला अफजाई करने से लोगों में वाशिंगटन में कचरे के मसले के बारे में शऊर उजागर होता है। जब सड़क पर गंदगी हो तो आप इलाके और कम्युनिटी के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, आप खुद को कम महफूज महसूस करेंगे। प्लॉगिंग से अमरीकी दारुल हुकूमत में शुरू किए जाने वाले फिटनेस के एक अहम प्रोजेक्ट में भी मदद मिल रही है। मैं बहुत बेहतर महसूस करता हूँ। मुझे ज़ाती तौर पर इसका सिला मिलता है और मैं उन दूसरे लोगों का ख्याल भी करता हूँ जो इन सड़कों पर दौड़ लगाते हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि अब लोग जमीन पर कूड़ा फेंकते वक्त 2 मरतबा जरूर सोचेंगे। यहाँ हर ब्लॉक पर डब्बे हैं, आप इनमें आसानी से गंद फेंक सकते हैं। यही वो पैगाम है जिसके बारे में प्लॉगर्स का कहना है कि सड़क पर जब लोग उन्हें भागता और कचरा उठाते देखेंगे तो इससे आगाही फैलेगी। फाइजा अल मसरी की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये एक ऐसा फिटनेस ट्रेंड है जिसे अपनाने से शायद डॉक्टर्स भी मना ना करें। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा आपकी जानिब से। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।